آج ہم پڑھیں گے مرکزی خیال کے بارے میں۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ مرکزی خیال ہوتا کیا ہے۔ تو مرکزی خیال کی بالکل آسان سی تعریف یہ ہے، کسی بھی لکھی ہوئی چیز میں جو مقصد ہوتا ہے اسے مرکزی خیال کہتے ہیں۔ یعنی ہمارے پاس جو بھی چیز ہو لکھی ہوئی، چاہے وہ کوئی نظم ہو، چاہے وہ کوئی عبارت ہو، یا حتیٰ کہ کسی ایک جملے کا بھی مرکزی خیال ہو سکتا ہے، تو یعنی جو بھی تحریر ہے، جو بھی ریٹن فارم میں ہمارے پاس چیز موجود ہے، اس میں جو مقصد بتایا جا رہا ہے، جو ہمیں سبق دیا جا رہا ہے، اسے ہم مرکزی خیال کہتے ہیں۔ جیسا کہ مثال کے طور پر دیکھیے، یہاں پر ایک شعر موجود ہے: سر پر دھوئیں کی لہر ہے اور ہم ہیں دوستو، آلودگی کا زہر ہے اور ہم ہیں دوستو۔ تو اس شعر کا اگر ہمیں مرکزی خیال لکھنا ہو تو ہم کیا لکھیں گے؟ جیسا کہ پہلے ہم اس کی وضاحت دیکھیں گے کہ اس میں دراصل شاعر نے کیا بتایا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ ہر طرف دھوئیں کی لہر ہے، یعنی میرے سر کے اوپر بھی، اور گندگی، آلودگی کہتے ہیں گندگی کو، تو ہر طرف جہاں نظر پڑتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ آلودگی ہی آلودگی ہے، گندگی ہی گندگی ہے۔ تو ہم اس کا جو مرکزی خیال ہے شعر کا، وہ کیا لکھیں گے؟ بالکل صحیح، ہم اس کا مرکزی خیال لکھیں گے ہر طرف گندگی ہے۔ بالکل ایک جملے میں مختصر کر کے ہم نے بتا دیا کہ اس شعر میں شاعر کا مقصد کیا ہے، وہ کس بارے میں بات کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہ اس کا مرکزی خیال ہو گیا۔ تو یہ تو ہم نے شعر کی مثال دیکھی۔ اب چلیے ہم کسی عبارت میں، یعنی کسی پیراگراف میں، نثر کے کسی حصے میں بھی اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں پر ایک عبارت یعنی پیراگراف موجود ہے، چلیے پہلے اسے پڑھتے ہیں۔ آپ بھی میرے ساتھ ساتھ پڑھیے: میرا گھر بڑا ہی صاف ستھرا ہے، امی جان اور باجی ہر روز اسے اچھی طرح صاف کرتی ہیں۔ میرے گھر میں ہر چیز اپنی اپنی جگہ پر بڑے سلیقے سے رکھی ہوئی ہے۔ ہم سب ہی اسے صاف رکھنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں۔ تو یہ عبارت جو ہم نے پڑھی، اس کی اگر ہم مرکزی خیال یا مقصد دیکھیں تو وہ یہ ہوگا: صفائی کا خیال رکھنا اچھی عادت ہے۔ یعنی اپنے گھر کو، اپنے گھر کی چیزوں کو، اپنے آس پاس کی جگہوں کو صاف رکھنا ایک بہت اچھی عادت ہے، جو ہمیں اس پیراگراف سے پتہ چل رہی ہے۔ جیسا کہ کسی بچے نے یا بچی نے یہ تحریر لکھی ہے اور وہ یہ بتا رہا ہے کہ ہمارا گھر صاف ستھرا ہے اور اسے کس طرح ہم سب مل کر صاف رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ اس پیراگراف کے ہر جملے میں صفائی سے متعلق بات ہو رہی ہے۔ تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہ جو پیراگراف ہے اس کا مرکزی خیال صفائی ہے۔ صفائی کا خیال رکھنا اچھی عادت ہے۔ تو مرکزی خیال کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے، وہ نظم بھی ہو سکتی ہے اور وہ کوئی نثر بھی ہو سکتی ہے، یعنی کسی سبق میں سے بھی ہو سکتا ہے اور شاعری میں سے بھی ہو سکتا ہے، اور شاعری میں بھی کسی پوری نظم کا بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ صرف کسی ایک شعر کا بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ ہم نے ابھی مثال میں دیکھا۔ اور اسی طرح نثر میں بھی ہمیں بعض دفعہ پورے پورے سبق کا بھی مرکزی خیال لکھنا ہوتا ہے، اور کبھی ہمیں صرف اور صرف ایک عبارت کا بھی مرکزی خیال اگر لکھنا پڑے تو ہم لکھ سکتے ہیں۔ تو میں نے یہاں لکھ لیا کہ نظم میں سے ہمیں بعض دفعہ صرف کسی ایک شعر کا بھی اگر لکھنا پڑے ہم لکھ سکتے ہیں، اور اگر پوری نظم کا بھی ہمیں مرکزی خیال لکھنا پڑے تو ہمیں لکھنا آنا چاہیے۔ اسی طرح نثر میں بھی یہی ہے کہ اگر ہمیں کوئی ایک پیراگراف دے دیا جائے، کوئی ایک جملہ بھی اگر بتا دیا جائے کہ بتائیے اس ایک جملے کا بھی مرکزی خیال کیا ہے، یعنی اس ایک جملے میں کیا مقصد بتایا جا رہا ہے، کیا سبق دیا جا رہا ہے، تو وہ ہمیں آنا چاہیے۔ تو چلیے اب کچھ مشق کر لیتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک کہانی موجود ہے، چلیے اسے مل کر پڑھتے ہیں، پھر آپ مجھے بتائیں گے کہ اس کہانی کا مرکزی خیال کیا ہونا چاہیے۔ اتفاق میں برکت ہے۔ کہانی: ایک کسان کے 4 بیٹے تھے، وہ ہر وقت آپس میں لڑتے رہتے تھے۔ کسان اپنے بیٹوں کی نا اتفاقی دیکھ کر دل ہی دل میں کڑتا رہتا تھا۔ اس نے انہیں کئی بار سمجھایا لیکن اس پر بال برابر بھی اثر نہ ہوا۔ ایک دن اسے ایک ترکیب سوجھی۔ اس نے بیٹوں کو اپنے پاس بلایا اور کہا: وہ سامنے لکڑیاں بکھری ہوئی ہیں، انہیں اٹھاؤ
انہیں اٹھا لاؤ۔ جب سب بیٹے لکڑیاں لے آئے تو اس نے ان سے کہا انہیں ایک گٹھے کی صورت میں باندھ دو، پھر ان سے کہا اس گٹھے کو توڑو۔ سب نے گٹھا باری باری توڑنے کی کوشش کی، لیکن کسی سے بھی گٹھا نہ ٹوٹا۔ اب کسان نے انہیں کہا اس گٹھے کی رسی کھول کر لکڑیاں الگ الگ کر دو اور انہیں توڑ دو۔ کسان کے بیٹوں نے پل بھر میں ایک ایک کر کے بہت سی لکڑیاں توڑ دیں۔ اس پر کسان نے انہیں سمجھاتے ہوئے کہا اگر اس گٹھے کی طرح ایک ہو کر رہو گے تو مضبوط ہوگے اور تمہیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ بیٹوں نے باپ کی باتوں پر عمل کیا۔ اس کے بعد وہ کبھی نہ لڑے، کیونکہ ان کی سمجھ میں بات آ گئی تھی کہ لڑائی جھگڑے اور نا اتفاقی میں نقصان ہے۔ تو چلیے، ہم نے جو ابھی یہ کہانی پڑھی ایک کسان کی اور اس کے 4 بیٹوں کی، مجھے آپ بتائیے کہ اس کا مرکزی خیال کیا ہونا چاہیے؟ جی، تو ہم نے اس کہانی کا مرکزی خیال لکھا ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنا چاہیے، اس سے آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ تو ہمیں یہ کہانی پڑھ کر یہی سبق ملتا ہے، یہی مرکزی خیال اس کہانی کا بنتا ہے، کیونکہ کسان کے بیٹے پہلے لڑتے رہتے تھے، یعنی ان میں محبت نہیں تھی، آپس میں وہ ایک دوسرے سے نفرت کرتے تھے، لڑائی جھگڑا کرتے تھے۔ تو کیا ہوا کہ جب ان کے والد یعنی کسان نے جب انہیں سبق سکھایا اور انہیں بتایا کہ کس طرح مل کر رہنے سے آپس میں مضبوطی بھی پیدا ہوتی ہے اور محبت بھی بڑھتی ہے، تو یہ ہوا کہ ان میں نا اتفاقی جو ہے وہ ختم ہو گئی اور اتفاق پیدا ہو گیا، اور اتفاق پیدا ہونے سے ان کے پاس محبت بھی آ گئی۔ اب نظم میں بھی دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح سے ہم مرکزی خیال لکھتے ہیں۔ ٹہنی پہ کسی شجر کی تنہا، بلبل تھا کوئی اداس بیٹھا، کہتا تھا کہ رات سر پہ آئی، اڑنے چگنے میں دن گزارا، پہنچوں کس طرح آشیاں تک، ہر چیز پہ چھا گیا اندھیرا، سن کر بلبل کی آہوزاری، جگنو کوئی پاس ہی سے بولا، حاضر ہوں مدد کو جان و دل سے، کیڑا ہوں اگرچہ میں ذرا سا، کیا غم ہے جو رات ہے اندھیری، میں راہ میں روشنی کروں گا، اللہ نے دی ہے مجھ کو مشل، چمکا کے مجھے دیا بنایا، ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے، آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ اور اس نظم کا عنوان ہے ہمدردی۔ اور اس تصویر میں بھی آپ دیکھیے کہ یہاں پر ایک گھونسلے میں کوئی پرندہ یعنی بلبل موجود ہے، اور بلبل کے پاس کون آ رہا ہے؟ جگنو۔ کتنی پیاری تصویر ہے، بالکل صحیح۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ جو نظم ہم نے پڑھی اس میں کیا بتایا گیا کہ ایک تنہا یعنی اکیلے اندھیرے میں درخت پر ایک بلبل بیٹھا ہوا ہے، اور وہ انتظار کر رہا ہے کہ کیسے اس اندھیری رات میں اپنے گھونسلے تک پہنچوں، اور میرے پاس تو کوئی روشنی بھی نہیں ہے۔ تو اس کے پاس ایک جگنو آتا ہے اور آ کر اسے کہتا ہے، کیونکہ جگنو تو روشنی والا پرندہ ہے نا، چھوٹا سا ہے، کیڑا ہے، لیکن وہ اس میں لائٹ ہوتی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ساتھ چلوں گا اور تمہیں تمہارے گھونسلے تک پہنچا دوں گا۔ تو اس نظم سے مجھے آپ بتائیے کہ کیا مرکزی خیال بنے گا؟ تو ہم نے اس کا مرکزی خیال لکھا کہ دوسروں کے کام آنا بہت اچھی عادت ہے، جیسا کہ یہاں پر جگنو جو کہ بہت چھوٹا سا کیڑا ہوتا ہے، بالکل چنا منا سا کیڑا ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے کہ ایک بلبل کی مدد کرتا ہے۔ بلبل ایک بڑا پرندہ ہے، اس کی مدد کرتا ہے، جبکہ وہ کیڑا، چھوٹا سا کیڑا جو جگنو ہے، وہ اس کی اتنی مدد کر بھی نہیں سکتا، لیکن جتنی وہ کر سکتا تھا اس نے اس کی وہ مدد کی اور اسے اس کے گھونسلے تک پہنچانے میں مدد کی۔ اور آخری شعر دیکھیے کتنا اچھا ہے، ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے، آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ تو ہم نے اس نظم کا مرکزی خیال بھی یہی لکھا کہ دوسروں کے کام آنا بہت اچھی عادت ہے، دوسروں کی مدد کرنا، ان کی مشکل کو آسانی میں بدلنا، یہ ایک بہت اچھی عادت ہوتی ہے۔ تو اس نظم میں بھی علامہ اقبال نے یہی بتایا ہے۔ تو ہم نے ابھی نظم بھی ایک پوری دیکھ لی، اس کا ہم نے مرکزی خیال لکھ کے دیکھا، اور اسی طرح ہم نے نثر میں سے بھی پورے ایک سبق یعنی پوری کہانی کا مرکزی خیال لکھا، اور ہم نے پہلے مثالوں میں ایک شعر کا مرکزی خیال لکھا تھا اور نثر میں سے ایک عبارت کا لکھا تھا۔ تو ہم نے اس طرح چاروں طریقے دیکھ لیے، جو ہم نے یہاں پہ 2 یہاں پہ اور 2 یہاں لکھے تھے، ان چاروں طریقوں سے ہم نے مرکزی خیال لکھ کر دیکھا۔
تو یوں ہمیں پتہ چلا کہ کسی بھی لکھی ہوئی چیز کا جو مقصد ہوتا ہے اسے مرکزی خیال کہتے ہیں۔ اب آپ نے اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھنا ہے اور مرکزی خیال لکھنے کو سمجھنا ہے۔